موت اور موت کے بعد آنے والے تمام مراحل کٹھن اور انتہائی خوفناک ہیں۔ اس لیے سچا مومن جب بھی موت اور قبر کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک انسان کو پرخطر سفر طے کرنا ہو تو وہ سفر شروع کرنے سے پہلے ہر وقت اس کے متعلق سوچ اور بچار میں پڑا رہتا ہے اور ہر ممکن حد تک اس کے خطرات کو کم کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح آخرت کا سفر ہے جس کا آغاز موت سے ہوتا ہے اور اس کی پہلی منزل قبر ہے۔ جی ہاں، ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی کہ جہاں کوئی دوست کام آئے گا نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے۔ کہا احباب نے ہر دفن کے وقت اب ہم وہاں کا کیا حال جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی آگے آپ کے نام اعمال جانے۔ پھر اس کے بعد آنے والی تمام منزلیں اس سے بھی زیادہ سنگین۔ تو ایسے پرخطر سفر سے آخر ہم لوگ کیوں غافل ہیں؟ موت کا تصور ہمیں کیوں نہیں جھنجھوڑتا؟ موت کو یاد کر کے ہم خواب غفلت سے کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ بظاہر اس کے دو اسباب ہیں، ایک دنیا کی محبت اور دوسرا جہالت۔ چنانچہ دنیا کی محبت اور اس کی لذتوں اور شہوتوں میں ہم اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ جس طرح ہمارے باپ دادا اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے اسی طرح ہمیں بھی اسے الوداع کہنا ہے۔ لیکن صد افسوس ہمارے سامنے ہر وقت دنیاوی خواہشات کی ایک لمبی چوڑی فہرست رہتی ہے جس کو پورا کرنا ہمارا مقصد حیات ہوتا ہے، اور جب تک ان میں سے چند خواہشات پوری ہوتی ہیں تب تک زندگی کا بڑا حصہ گزر چکا ہوتا ہے اور مزید خواہشات جنم لے چکی ہوتی ہیں، اور ابھی بہت ساری خواہشات نامکمل ہوتی ہیں کہ فرشتہ اجل دروازے پر پہنچتا ہے اور موت کا فرشتہ دروازے پہ آ جا رہا ہے، تب سوائے پچھتاوے اور افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں عمر رسیدہ انسان کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا سے محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری لمبی زندگی کی خواہش۔ یہ بھی بخاری کی حدیث۔ حالانکہ ابن آدم ذرا سوچے تو اسے یقین ہو جائے کہ اس کی موت نے تو اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع لکیر کھینچی، مربع یعنی کہ چوکونی اسکوائر، پھر اس کے عین درمیان میں ایک اور لکیر کھینچی جو ایک جانب سے باہر کو جا رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی، پھر ارشاد فرمایا یہ درمیان والی لکیر انسان ہے اور یہ مربع یہ اسکوائر لکیر جو ہے اس کی موت ہے جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اور یہ جو لکیر باہر کو نکل رہی ہے یہ اس کی امیدیں ہیں، اور یہ جو درمیان والی لکیر کی دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کو پیش آنے والی غیر دائمی پریشانیاں ہیں۔ اگر وہ اس پریشانی سے بچ جائے تو اسے دبوچ لیتی ہے، اور اگر وہ اس سے بچ جائے تو ایک اور پریشانی اسے آ لیتی ہے۔ لہٰذا موت سے غافل ہونے کی بجائے ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا میں یوں رہنا چاہیے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور تندرستی کی حالت میں اتنا عمل کر لو کہ جو بیماری کی حالت میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی زندگی میں اس قدر نیکیاں کما لو کہ جو موت کے بعد بھی تمہارے لیے نفع بخش ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک اجنبی یا ایک مسافر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو خبر والوں میں شمار کرو۔ ایک اور روایت میں ہے، اے ابن آدم تم عمل یوں کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے آپ کو فوت شدگان میں یعنی مردوں میں شمار کرو، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو جہاں تک
موت سے غفلت کا دوسرا سبب یعنی جہالت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی جوانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت جوانی میں نہیں بڑھاپے میں آتی ہے، اور یہی سمجھ کر وہ موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے محلے میں بوڑھے لوگوں کی گنتی کریں تو شاید وہ 10 سے بھی کم ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زیادہ تر لوگ بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، جبکہ کئی لوگ اپنی تندرستی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ موت تو بیماری کی حالت میں آتی ہے۔ حالانکہ اگر وہ اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا جائزہ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کتنے لوگ صحت مند ہونے کے باوجود اچانک اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان جیسی اچانک موت ان پر نہیں آ سکتی؟ آ سکتی ہے۔ تو لہٰذا موت سے غفلت میں نہ رہو۔